السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ایشو کو یا ایشوز کو تاریخی منظر میں جا کے, گہرائی میں جا کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. حسب معمول ہمارے ملک کے مشہور تجزیہ کار اور دانشور سید مبلا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب, آج میرے لیے بڑا خوشائند دن ہے کہ آپ کی کتاب جو انڈر پرنٹ تھی وہ مکمل ہو کے آج میرے ہاتھ میں ہے. میں ناظرین کو بھی اس کا دیدار کرواؤں گا, آپ کو بھی دکھاؤں گا, اور پروگرام اس کی جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی دل کو چھونے والی ہے. اب نارملی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کتاب لکھتے ہیں, اپنی آتم کتھا لکھتے ہیں, مگر آپ نے اس کتاب کو بالکل الگ سے ایک نئی روایت ڈالی ہے. سو فار دی پریزنٹ لٹریری سوسائٹی از کنسرن. اب اس میں آپ نے لکھا اسٹرگل بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے کمیونلزم, کولونیلزم اور امپاورمنٹ آف پیپل آف پاکستان کی بات کی ہے. وہ پس منظر جیسے میں نے کہا تاریخی پہلو میں جا کے اس کو گہرائی سے آپ بات کرتے ہیں. اب اس میں آپ نے جو چیپٹر دیے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں. گورننس پہ بات کی ہے, وہ سب سے اچھی بات جو مجھے لگی, 2-3 پیجز کے, 4 پیجز سے آپ نے ہر چیز کو اس طرح اکنامی کے مختلف ڈائمینشن سے آپ نے ڈسکس کیا ہے. اس میں پھر گورننس کے, اکنامی کے, اور اس کے بعد انرجی کے, اس کے بعد ڈیموکریسی کے, کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے, مسلم ورلڈ کے, ایشین سینچری کی بات کی ہے. آپ نے اس پہ کتنی محنت کی ہوگی, کتنا اس پہ انپٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی بڑی ساری کتابیں پڑھی ہوں گی تب جا کے یہ کتاب مکمل ہوئی ہوگی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ہم بات بھی اس کتاب پہ کریں گے. اور ویسے اگر میں میری ٹاپک اگر ہو تو پاکستان اے وائبل اسٹیٹ, مقصد وائبل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. 1986 میں جاپان گیا تو وہاں ان کا پلاننگ ایک اسٹل بارڈ تھا, وہ آیا ہمیں لیکچر دینے کے لیے اور کہنے لگا کہ ملک, کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس نے خود کہا نمبر 1 کیپٹل لکھا بورڈ پہ. اس زمانے بورڈ تھے 86 میں, ایک آج تک کمپیوٹر اور بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور دوسرا لکھا نیچرل ریسورسز, اور تیسرا لکھا ہیومن. اس زمانے میں تھا مین پاور کرتی تھی, ہیومن ریسورس پر بعد میں ورڈ لفظ آیا. تو میں تھا, انڈین پارٹیسپینٹس تھے, چائنیز تھے, پی یو, ساؤتھ امریکہ وغیرہ, بڑے سارے پوری دنیا کے پارٹیسپینٹس تھے. ٹوکیو انٹرنیشنل سینٹر ان کا بہت بڑا انٹرنیشنل سینٹر, جس میں ہاسٹل, ہوٹل کی طرح, ہوٹل نما ہاسٹل بھی ہے. خیر اینی, تو سب نے, جتنے ملکوں کے لوگ بیٹھے تھے, سب نے کہا کہ وی ہیڈ نو کیپٹل ایٹ دی بگننگ آف آور انڈیپینڈنس, بٹ وی ہیڈ نیچرل ریسورسز اینڈ مین پاور. میں نے یہی کہا, پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز اور مین پاور تھا اور کیپٹل نہیں تھا. اس نے, جاپنیز ایکسپرٹ نے کہا کہ دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں رہا تھا, ہم نے ایک نیا ملک بنانا تھا, اور ہمارے پاس نہ نیچرل ریسورسز تھے نہ کیپٹل تھا, ہمارے پاس صرف لوگ تھے, مین پاور تھا. ہم نے اس مین پاور کو ٹرینڈ کیا, اور آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں جو اس کے الفاظ تھے کہ ہم نارملی 5 دن کام کرتے ہیں ہفتے میں, ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو 4 دن میں لے آئیں تاکہ ہمارا آؤٹ پٹ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم اتنی ترقی زیادہ نہ کر لیں جو پھر باقی ممالک جو ہیں وہ ہم سے بہت پیچھے چلے جائیں. تو میں نے 86 کی بات کر رہا ہوں. اس پاکستان کے پاس انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ یہ سب آپ کی کتاب ہے, سب کچھ تھا, نیچرل ریسورسز تھے, مین پاور تھا, چلو کیپٹل نہیں تھا. پاکستان ترقی کرتا آیا, بڑھتا جا رہا تھا اور ملکوں سے. 80 کے بعد ایسے ڈیپ ڈاؤن نیچے گیا, اور جہاں نیچے ہی جا رہا ہے, باقی ملک جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایون 71 میں, جس کو جن بنگالیوں کو یا بنگلہ دیشیوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ لائبلٹی ہے پاکستان کے اوپر, وہ ہم سے سکھی ہیں.
ان کا ڈالر بھی 100 روپے کے اندر اندر ہے, ہمارا ڈالر 325 کو پہنچ گیا ہے. آپ نے 100 اس میں تو بڑی ساری محنت کی ہوئی اس کتاب لکھنے میں. میں چاہوں گا اس پرسپیکٹو آپ کی اپنے کتاب کے پرسپیکٹو میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آفٹر آل کیوں وائبل ایک ملک جو ہے وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہا ہے یا اسٹل ان کرائسس ہے. شکریہ مولائی صاحب. جو آپ نے کتاب کا ہمیں کچھ چیپٹرز کا بھی ذکر کیا اور جو ٹائٹل ہے ناظرین کے لیے, چیپٹرز میں بعد میں جاؤں گا, پہلے یہ ٹائٹل جو اس کے متعلق میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو ایک بیک گراؤنڈ جو ہے جو ہمارا پس منظر ہوتا ہے ایک وہ ظاہر ہو جائے. اب یہ کتاب کا ٹائٹل ہے اسٹرگل بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. معاشرے اور ریاست کے درمیان ایک تگ و دو چل رہی ہے پاکستان میں. اب یہ ایک لحاظ سے نیچرل فنامنا ہے, کئی ملکوں میں ہوتا ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ محسوس ہوا ہے. اور آگے جس طرح یہ جو چیپٹرز ہیں نا, اس میں میں نے اپنے طور پر بتایا ہے کہ اس تگ و دو, یہ جو چکلش جو چل رہی ہے اسٹرگل, اس کے نتیجے میں ہمارا گورننس کتنا خراب ہو گیا ہے, ہماری اکانومی کتنی خراب ہو گئی ہے, ہماری انرجی سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے, ہماری جمہوریت کتنی خراب ہو گئی ہے, ہماری کلچر اور ڈیولپمنٹ وہ کتنی خراب ہو گئی ہے, اور کس طرح ہم نے جو اب اوپر جانا تھا وہ یہ اس چکلش کی وجہ سے دی اسٹرگل بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے. ہم کس قسم کی ریاست ہیں یہ طے نہیں ہو پا رہا. یہ تگ و دو جو اسٹرگل چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں, 2 قدم پیچھے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے باقی دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے. اب میں اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر بتاتا ہوں, تو پھر ہم ناظرین کو یہ بتا پائیں گے کہ ہمارے ہاں یہ ایک پیکیولر ایک خاص سچویشن کیوں پیدا ہو گئی ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. مثلا ہم شروع کرتے ہیں جی, امریکی ریاست ایک نئی ریاست بنی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1776 میں, کالونی تھی پہلے برطانیہ کی, اور پھر انہوں نے اپنی جنگ آزادی لڑی اور پھر نئی ریاست بنائی. وہ ریاست کس نے بنائی؟ دس از دی ایشو. ریاست کس نے بنائی, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کا نظام حکومت کیا ہوگا, اس میں کیا طریقہ کار کس انداز سے, وہ کس نے بنائی؟ وہ لوگوں نے, عوام نے بنائی, سوسائٹی نے بنائی. سوسائٹی کے, امریکن سوسائٹی کے جو سرکردہ لوگ تھے, اب جارج واشنگٹن ہو, فرینکلن ہو, تھامس جیفرسن ہو, جیمز ایڈمز ہو, کوئی بھی, یہ جو سوسائٹی کے جو لیڈنگ لوگ تھے معاشرے کے, انہوں نے نئی ریاست کا ڈھانچہ بنایا کہ اوکے ہمیں اس قسم کا سسٹم چاہیے. چالا جی ہمیں ریاست کو یہ ہم پاور دے دیں گے اور عوام کے اپنے حقوق ہوں گے. ٹھیک, تو لوگوں نے, عوام نے, سوسائٹی نے ریاست کی تشکیل دی. اب آتے ہیں یورپ کی ریاستوں پہ جو پرانے ہیں, انگلینڈ ہے, فرانس ہے, جرمنی, دوسرے, ان میں ریاستیں پہلے تھی امپیریل پاور سے. پھر لوگوں نے, جب معاشرے نے تعلیم اور ترقی کچھ حاصل کی تو انہیں کا ریاست کا یہ ڈھانچہ ہمیں منظور نہیں ہے, اور اس ریاست کے ڈھانچے کو یہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنے لیے جو چند لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے, تو یہ ریاست کا ڈھانچہ تبدیل ہونا چاہیے. اب اس کے 2 طریقے ہوئے. انگلینڈ نے اس ڈھانچے کو تبدیل کیا بائی سیریز آف ریفارمز, کئی ریفارمز لے آئے وہ, ایک کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. فرانس نے
ریفارمز کے بجائے ریولوشن لے آیا. ایک دھڑکے سے بادشاہ سلامت جو تھے اور ان کے جو عمرا تھے فلانا، وہ سب ان کو گلوٹین پہ ڈال دیا کہ یہ ریاست اور اس کے کارندے ہمیں منظوری نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر بڑے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہمارے بھلائی لیے کام نہیں کرتے. تو پھر مثلا انگلینڈ نے، لوگوں نے ایک نئی ریاست ریفارمز کے ذریعے پیدا کی، فرانس نے ایک ریولوشن کے ذریعے پیدا کی، اور امریکہ والوں نے ایک پرانی ریاست ختم کی برطانیہ کی، اور معاشرے نے، سوسائٹی نے نئی ریاست پیدا کی. اب آتے ہیں پاکستان پہ. پاکستان کی ریاست 1947 میں پہلے بنی اور پاکستان کا معاشرہ بعد میں، یہاں الٹ ہوا ہے. تو ہوا نتیجہ کیا کہ ریاست بہت طاقتور ہے. ریاست نے سب اب طاقت اور پاور اپنے پاس رکھ لیے ہے. لوگوں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ امبیلنس ہے. اسٹیٹ از ویری پاورفل، دا سوسائٹی از ویک اینڈ ڈس امپاورڈ. نتیجہ یہ ہوتا ہے، اب یہ اسٹرگل سوسائٹی 1947 سے کر رہی ہے کہ بھائی ریاست آپ اتنے آل پاورفل نہ ہو، معاشرے کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارے رائٹس کو ریکگنائز کرو، اینڈ دی اسٹیٹ شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو پیپل اینڈ سوسائٹی. ایشو یہی ہے یہ کتاب کا، اسٹرگل بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، یہ کہ معاشرہ، سوسائٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو سوسائٹی ایز ان دا ڈیموکریٹک سوسائٹی. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، لہذا اسٹرگل چلتا رہا ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، تفصیل سے آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا اور اسٹیٹ اب تک مضبوط ہے، سوسائٹی اب بن نہیں پائی ہے. میں یہ کہوں گا ابھی تک ہماری سوسائٹی بن ہی نہیں پائی ہے اس پائے کو اس کو چیلنج کر سکے سوسائٹی کی پاورز کو. اب آپ بات کریں گے جو آپ نے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں، گورننس اور اکانومی. اب چونکہ آپ اس کے پیدا کرنے والے ہیں تو آپ بتائیں کہ لکھنے والے ہیں، تو گورننس اکانومی کے معاملے میں آپ نے اس میں کیا بتایا؟ جی، ابھی جس طرح ہم نے بیک گراؤنڈ ناظرین کو بتایا کہ ہمارے ہاں معاشرے نے، لوگوں نے، سوسائٹی نے ریاست کا ڈھانچہ نہیں بنایا. ریاست کا ڈھانچہ 1947 میں ایک ہمیں بنایا ملا. ٹھیک، اس کے بعد چونکہ معاشرہ کمزور تھا، ویک تھا، ڈس امپاورڈ تھا، اور ریاست کے جو حکمران ہو گئے انہوں نے یہی کوشش کی کہ سوسائٹی کو کمزور رکھیں تاکہ ہم سے کوئی سوال پوچھ نہ پائے. ڈس امپاور رکھو سوسائٹی کو تاکہ ہمیں چیلنج نہ کر پائے، اکاؤنٹیبل نہ کر پائے ہمیں. یہ شروع سے یہ اسٹرگل اسی لیے چل رہا ہے 1947 سے لے کے. اب اس کے لیے اب تاریخ، اب وہ جناح صاحب کو لے لیں. 1947 میں انہوں نے اگست 11 کو 47 پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کہا کہ بھائی آپ کی جو نئی حکومت ہے ریاست پاکستان کی، آپ کا پہلا فرض ہے آئین بناؤ اور الیکشن کرو، اور آپ جمہوری آئین بنائیں گے تو عوام کے حقوق ہوں گے. جس طرح امریکی آئین میں بنا، جس طرح دوسرے ملکوں میں ریاست کو یہ پاورز ہوں گی، عوام کو یہ حقوق ہوں گے. اب انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو آئین نہیں بنانا، وہ تو 26 سال تک آئین نہیں بنا. ٹھیک ہے صاحب، وہ اسٹیٹ وہ اتنی پاورفل اپنے آپ کو رکھا. جو فاؤنڈر آف دا کنٹری ہے اس کے مشورہ جو روڈ میپ اس نے دیا، اس کو بھی روڈ کا جی چھوڑے، ہم نے ان کو کوئی حقوق نہیں دینے. تو اسٹیٹ پاکستان میں شروع سے ہی وہ جناح صاحب کا جو مشورہ تھا اس کو بھی انہوں نے پھینک دیا، اور اسٹیٹ ریمین ٹو پاورفل. سوسائٹی کو انہوں نے امپاور کیا ہی نہیں. امپاور کیسے ہوتی ہے سوسائٹی؟ انہوں نے کہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو دے دیں، وہ پروٹیکشن ہو تو پھر آگے چلتے ہیں، اور ایک جمہوری آئین ہو.
جمہوری آئین اور رول آف لا سے یہ ہوتا ہے حکومت پہ قدغن لگتا ہے، لمٹس لگتی ہے کہ آپ کی یہ پاور سے اسی اوپر نہیں جائیں گے. جب آئین ہوگا ہی نہیں تو آپ جو چاہے حکومت کرے یا ریاست کرے. یہ صورتحال رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، یہی میں نے اپنے مختلف چیپٹرز میں ذکر کیا ہے. مثلا آپ گورننس کو لے لیں، اس میں ایک چیپٹر وہ ہے، دوسرا اکانومی، اس سے بھی آتے ہیں. اب حکمرانی جو ہے اس کے بہت سے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ حکمرانی کس کے لیے کرتے ہیں. آپ حکمرانی وہ ایک یہی اسی ہم نے ڈسکشنز میں کیا تھا، لی کوان یو کا ایک مقولہ کہ بھائی جو فنڈامنٹل جو بنیادی سوال ہے کسی ریاست کو چلانے کا، وہ سوال یہ ہے کہ ریاست کے پاور جو ہیں وہ آیا صرف حکمرانوں کے بھلے کے لیے استعمال ہوں گے یا عوام کے بھلے کے لیے استعمال ہوں گے. یہ فنڈامنٹل سوال ہے. اب چونکہ ریاست یہاں آل پاورفل تھی، عوام کو کوئی حقوق ہی نہیں تھے، آئین ہی نہیں بنا تو حقوق کہاں سے ملیں گے. تو حکمرانی جو تھی، گورننس جو تھا، وہ سارے کا سارا 1% لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، ان کے بھلائی کے لیے. اب اس کی کئی مثالیں لے سکتے ہیں. لوگوں کی بے روزگاری دیکھ لیجئے، غربت دیکھ لیجئے، آپ ہیومن ریسورسز دیکھ لیجئے. آپ دنیا کی جو انڈیکس ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورسز میں اگر 160 ممالک کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان 140 145 پہ ہے، باٹم پہ ہے. ویسے تو 5ویں بڑی ریاست ہے پاپولیشن کے، لیکن ہیومن ریسورس ہیومن کیپٹل کی لحاظ سے 140 میں 150 نمبر پہ. آپ اگر انصاف، لا اینڈ آرڈر، وہی گورننس کا بنیاد ہی ہے، آپ انصاف کا معاشرہ قائم کریں. آپ اس کو دیکھیں تو دنیا میں پاکستان جو ہے وہ 148 145 اس نمبر پہ ہے. یعنی یہاں پہ قانون کی حکمرانی یا انصاف کا معاشرہ ایک لحاظ سے ناپید ہے. اور وہ ہیومن کیپٹل بنانا، ہیومن ریسورسز بنانا، وہ بھی ایک لحاظ سے ناپید ہے. تو ہوا کیا؟ چونکہ ریاست بہت پاورفل ہے، معاشرہ سوسائٹی بہت کمزور ہے، تو معاشرہ اپنے لیے کوئی حقوق نہیں لے سکتا. نہ انصاف ان کو ملتا ہے معاشرے کو 99% کو، نہ ان کو روزگار ملتا ہے، نہ ان کے لیے تعلیم اور تربیت اور صحت ہوتی ہے. سو امبیلنس بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی گورننس کے لحاظ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور جو لوگ ایک لحاظ سے ایک زیادتی ہے جو سفرنگ برداشت کر رہے ہیں. اب آپ اکانومی کو دیکھیں مثلا، دوسرا اس میں وہی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اب چونکہ ہم اپنے ٹائم کے لحاظ سے چلیں گے. اب اکانومی کو دیکھیں کہ اب وہ باقی دنیا میں اب پاکستان کے جو اسٹیجز رہے ہیں، ایک لحاظ سے پاکستان جو ڈیولپنگ ورلڈ دنیا ہے، بس 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کئی ممالک آزاد ہوئے. ہم بھی، پاکستان بھی آزاد ہوا، انڈونیشیا 49 میں آزاد ہوا، انڈیا بھی ہوا، اسی طرح اور کئی ممالک ہیں. تو 1960s اور 70s تک پاکستان دنیا کے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان سب میں جو 5 یا 6 سب سے زیادہ ڈیولپنگ پوٹینشل جن کا ٹیک آف کرنے کا تھا ان میں شامل تھا. اس زمانے میں پاکستان مثلا انڈونیشیا سے آگے تھا، برازیل سے آگے تھا، کوریا سے آگے تھا. ٹھیک صاحب. اب یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں جو پاکستان کے پیچھے، بلکہ ترکی بھی اس زمانے میں ہم سے کم تھا، پاکستان اس سے امیر تھا، بہتر تھا اکنامکلی. اب حال یہ ہے کہ 60s اور 70s تک
یہ چاروں ممالک ہمارے پیچھے تھے اکنامکلی. آج یہ چاروں ممالک جو G20 ہے، 20 ٹاپ اکانومیز آف دا ورلڈ، ٹھیک، اس میں امریکہ اور جاپان اور جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ یہ بھی ہے، لیکن یہ چاروں اس میں بھی ہیں. اس میں انڈونیزیا بھی ہے، اس میں برازیل بھی ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی ہے، اس میں ٹرکی بھی ہے. یہ چاروں ہم سے پیچھے تھے اکنامکلی. اب یہ چاروں ہم ٹاپ 20 کنٹریز میں چلے گئے، اور پاکستان آپ دیکھیں کہ وہ کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی سعودی عربیہ کے پاس، کبھی UAE کے پاس، کبھی چین کے پاس، کبھی پتہ نہیں کس کس کے پاس وہ قرضے لینے میں مصروف رہتا ہے. تو ہم نے اپنی وہی، لیکن سارے غریب نہیں ہوئے ہیں. جو رولرز ہیں اس ملک کے، جو بھی رہے ہوئے وہی امبیلنس، ٹھیک ہے صاحب. جو وہی ریاست پہ جس کا قبضہ ہے، قانونی ہو یا غیر قانونی، ریاست میں جس کا قبضہ ہے تو سارے ریسورسز اپنے لیے قابو کرتا ہے. عوام جو ہے چونکہ ویک ہے، ڈس امپاورڈ ہے، تو یہ امبیلنس جو ہے گورننس میں ہم نے مثالیں دی کہ وہ اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے کہ حکمرانی جو ہے نہ عوام کو انصاف ملتا ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ ان کے حقوق کا کوئی تحفظ ہوتا ہے. اکنامکلی آپ دیکھیں کہ جو پیچھے تھے ہم سے کئی ممالک اب سارے آگے جا چکے ہیں، اور عوام کی حالت بڑی مشکل ہو رہی ہے. اور یہ ہے کہ رولنگ کلاسز جو ہے صرف انہی کے فائدے کے لیے وہ امیر ملینئرز یا بلینئرز ہوتے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں تیسرا، اس میں جو چیپٹر ہے وہ ہے انرجی، اس پہ آتے ہیں. اب یہ بھی دیکھ لیجئے جو امبیلنس ہے بھائی، یہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کا امبیلنس آپ دیکھیں گے کہ عوام کے لیے کس طرح مصیبت بنا ہوا ہے ہر چیز میں. اب انرجی پہ آتے ہیں. پاکستان دنیا کے ایسے ممالک میں ہے جس میں بجلی دنیا کے سب سے مہنگے جو ممالک ہے اس میں یہ غریب ملک آتا ہے. سب سے مہنگی بجلی ساؤتھ ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں یا دوسرے کئی ممالک، کہیں بھی الیکٹریسٹی یا یہ پاور اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا پاکستان میں. اور پاکستان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے لوگوں کی وہ بھی بہت کم ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. ایک تو کم، وہ اکنامکلی وہ انکم کم اور بجلی سب سے مہنگی. آپ لوگوں کی زندگی کیسے اجیرن ہو گئی اس سے نظر آتا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمران جو ہیں، وہ بھی اس کا میں ذکر کیا ہے، انہوں نے انرجی پالیسیز ایسی بنائی ہے جو امپورٹڈ فیول پہ ہوں. آئل، تیل باہر سے آئے، اس پہ کمیشن ملتی ہے، اس پہ کک بیک ملتا ہے، اور تیل مہنگا ہوتا جاتا ہے، ان کے اور فائدے ہیں. آپ کے ہاں یہاں کوئلہ پڑا ہے اپنا، سب سے سستی بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے. اس سے ہم نے پیدا نہیں کرنی، اس سے عوام کو بھلا فائدہ ہوگا. سستی بجلی تو ملے گی لیکن حکمرانوں کو کمیشن نہیں ملے گا، کک بیکس نہیں ملے گی. کوئلے پہ کرو گے تو روزگار لاکھوں کھلیں گے لوگوں کے. امپورٹڈ فیول بناؤ گے تو روزگار باہر کھلے گا، ادھر نہیں کھلے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو امبیلنس ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی کا، تو ریاست میں جس کا قبضہ ہے، گورننس بھی اس کے فائدے میں، اکانومی بھی اس کے فائدے میں، انرجی بھی اسی کے فائدے میں. یہ حال ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب اب آ جائیں ڈیموکریسی. آپ کا جو چیپٹر ہے اس کے بعد اور بھی ہے، ڈیموکریسی سے شروع کریں. ٹھیک، اب آتے ہیں ڈیموکریسی. اب ہم نے جو ریئل یا صحیح جمہوریت تو ہم نے نہیں پنپ پائی، شروع سے ہی ہوا، لیکن ہم نے ورچوئل ڈیموکریسی پیدا کی. لوگوں کو نظر آ جائے، دنیا کو بھی نظر آ جائے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، لیبل بھی ہے، نام بھی ہے کہ ہم جمہوری حکومت چلاتے ہیں. لیکن یہ جس طرح جو ہاتھ لگائیں
دور سے دیکھے تو آپ کو نظر آئے کہ کہاں جمہوریت ہے. آپ اس کو اگر کوشش کریں کہ جو جمہوریت کے جو پریکٹیکل اس سے فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جمہوریت کے جو فوائد ہیں یا خصوصیات ہیں وہ تو اس سے یہی ہے نا کہ عوام کی حکمرانی ہو پہلے سب سے پہلے ساورنٹی آف پیپل. ریاست کا ایک ساورن ماسٹر ہے. آپ یورپ میں انگلینڈ جاؤ, امریکہ جاؤ, آپ فرانس میں جاؤ, جو بھی جمہوری ممالک ہے, پیپل آر دا ساورن ماسٹرز. ایک یہاں ہمارے ہاں ریاست کے کئی ماسٹرز ہیں. اب یہ جمہوریت جو ہے اگر عوام کو آپ حقوق نہیں دیں گے اور حکومت ان کی رضامندی سے نہیں بنے گی تو یہ جمہوریت تو نہیں ہوگی نا. اب جمہوریت میں ایک تو یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے بنے بھی اور عوام کی مرضی سے حکومت ختم بھی ہو. یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تاریخ ہماری بڑی پڑی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکوالٹی, حکمران ہوں یا محکوم لوگ ہوں, رولرز ہوں یا رول, دے آر آل ایکول بفور دا لا. ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. تیسری بات ہے جمہوریت کی ایکول اپرچونٹیز. آپ کو بھی وہی حقوق ہوں جو بادشاہ حکمرانوں کو ہو, وہ بھی نہیں ہے. تو تینوں چیزیں نہیں ہیں, لیکن لیبل ہمارے پاس جمہوریت کا ہے کہ ہم جمہوری ریاست ہیں. تو ہمارے پاس ورچوئل ڈیموکریسی ہے, ریئل ڈیموکریسی ہمارے ہاں نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے اگین کیونکہ ریاست بہت پاورفل ہے اور معاشرہ بہت کمزور ہے, تو ریاست نے دکھاوے کے لیے آپ کو لیبل لگا کے دیا ہے کہ آپ سمجھو کہ ہاں جمہوریت ہے, لیکن آپ اس کو فوائد آپ کو اس کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے صاحب. کلچرل ڈیولپمنٹ. اب آتے ہیں کلچرل اگین. یہ میری نظر میں بہت ہی اہم ایشو ہے, بہت اہم ہے. وہ وجہ کیا, ہم جس بات کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ سے یہی مراد جو عام طور پہ دی جاتی ہے نا کہ روزگار ہو, انفراسٹرکچر ہو, اور تعلیم اور صحت اور ٹیکنالوجی وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے اس سے ترقی ہوتی ہے جو دنیا جس انداز سے جانتی ہے. اب یہ سب ہونے سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے, یہ بعد میں ہوتا ہے. یہ سمپٹمز ہیں. میری نظر میں بنیاد جو ہے, فاؤنڈیشن ہے کلچر. اور واٹ از کلچر؟ کلچر سے مراد ہے صرف یہ میوزک اور ڈانس اور یہ نہیں ہے, لیکن کلچر از اے وے آف لائف. لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور کیا ویلیو سسٹم ہے. کلچر میں لیونگ اینڈ ورکنگ اور انسٹیٹیوشنز وہ آ جاتے ہیں. آپ کے ہاں وہی محنت ہے نہیں ہوتی, آپ کے ہاں ایکول اپرچونٹیز ہیں ہوتی نہیں ہوتی, آپ کے ہاں حکمرانی کیسی ہے وہ آ جاتے, قانون کیسا ہے وہ آ جاتا ہے. یہ آپ کے کلچر میں ہے. اب جیسے کلچر پہلے بھی تھا, مغل بادشاہ یہاں ہوتے تھے, چلیے جی یہاں پہ, یا اور بھی کسی ملک کو 400 سال پہلے لے لے 500 سال پہلے کلچر تو تھا, لیکن وہ کلچر ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں تھا. وہ کلچر جو تھا, وہ میڈیول کلچر جو تھا, اس میں عوام کا یا سوسائٹی کا نام و نشان ہی نہیں تھا, بلکہ جو لفظ ڈیولپمنٹ ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ لفظ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دنیا میں 18ویں صدی میں انٹروڈیوس ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہیں آپ کو لفظ نہیں ملے گا. تو یہ 18ویں صدی سے پہلے جو معاشرے تھے, جو کلچر تھا, اس میں ڈیولپمنٹ کا نام و نشان ہی نہیں تھا. اس میں حکومت کے یہ فرائض میں نہیں تھا کہ ان کو آپ تعلیم دے دیں گے. مغل بادشاہوں نے اسکول اور ہسپتال نہیں کھولے تھے, انہوں نے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کیے تھے, انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. جو مسجدیں بنائیں وہ اس لیے کہ اللہ صحیح آخرت میں ان کی بھلائی کرے, اور جو ظلم و زیادتی یا حکمران کر کے اس کی ان کو معافی ملے, یا انہوں نے اپنے گھر کے لیے
محلات بنائے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ کلچر ہی دوسرا تھا، اس کی کلچر میں عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس لیے میں نے کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کو رکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونے سے پہلے وہ کلچر آف ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. اگر کلچر آف ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو یہ سمٹم، یہ ترقی نظر نہیں آئے گی. آپ پہلے معاشرے کو دیکھو، آپ اس معاشرے میں وہ ویلیوز پیدا کیجئے جو ڈیولپمنٹ پاسبل کریں، جہاں ممکن ہو جائے. اب ہمارے معاشرے میں وہ کلچر پیدا نہیں ہوا ہے، وہ ایوولوشن نہیں ہوئی ہے اور نہیں ہونے دے رہی ہے ریاست. ٹھیک، مسلم پوائنٹ پہ آ جائیں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایشین سینچری. اب یہ آخری ٹاپک سے آپ کی. اب یہ صاحب، پاکستان آئسولیشن پہ نہیں رہتا، کوئی بھی ملک آئسولیشن میں رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتا. آپ دنیا کا حصہ ہیں اور آپ دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دنیا کے جو ہیں فیکٹرز یا فورسز وہ آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ دو خاص اس کی خصوصیات ہیں. ایک تو پاکستان مسلم ورلڈ کا ایک حصہ ہے، تو جو مسلم کلچر جو ہے، جو اس کے جو اچھی یا بری باتیں ہیں وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے اس کا ذکر اس میں کیا ہے کہ یہ جو پہلے ہم نے باتیں کی، گورننس کیا، اکانومی کی، انرجی کی، ڈیموکریسی کی، کلچر کی، یہ جو 5 ہیں یہ انٹرنل ہیں. یہ تو ہمارے اپنے پاکستان کی ہے نا، لیکن پاکستان اکیلا آئسولیشن میں نہیں ہے. اس میں جو دوسرے اثرات ہوتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلم ورلڈ کا ایک حصہ ہے تو وہ جو مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو ایران میں ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو اور OIC ہے، جو اور ایشوز. سو اب اس میں اب میں نے اس آرٹیکلز بھی آپ دیکھیں گے، مثلا میں نے مثالیں دی ہیں کہ یہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی، میں نے ایک مثالیں دی اس میں کہ ایک ملک ہے، اس کا نام نہیں لیتے، بھائی صاحب ہے ہمارے دوست ملک ہے، اس میں اگر 1 لاکھ سائنٹسٹ ہیں مثلا تو اس میں 10 لاکھ ملینرز ہیں. ٹھیک ہے سر، اب تو شاید بلینرز بھی ہوں گے. اب یہ وجہ کیا ہے؟ سائنسدان ہونا مینس تعلیم لے آپ، چلو ہمارے زبان میں چلیے تو تینوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن لیبل ہمارے پاس جمہوریت کا ہے کہ ہم جمہوری ریاست. اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں لگتا، لیکن اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نالج کو پریفر کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو پرائرٹی دیتے ہیں اپنی پالیسیز میں. تو اگر ایک ملک ایسا ہو جس نے دولت کمانے پہ کسی طریقے سے بھی، اچھے برے ہوئی، 10 لاکھ تو ملینرز ہے لیکن 1 لاکھ سائنسدان نہیں ہے، اس کا مطلب اس معاشرے میں علم حاصل کرنا، سائنس یا ٹیکنالوجی کو اہمیت دینا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ترقی کیسے کرے گا بھائی؟ یہ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. کچھ ہوگا نا، وہ کلچر ہی نہیں ہے نا. آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کلچر وہ ہے نہیں جو اس کو رسپیکٹ کرے گا، وہ باقی جس طرح باتیں ہیں. سو ہمارا جو یہ مسلمان معاشروں کا زیادہ تر یہ حال ہے، خاص طور سے یہ جو ہماری مڈل ایسٹ ہے نا، اس میں اب وہ چونکہ تیل آ گیا ان کے پاس اور گیس، وہ تیل بیچ کے امیر ہو گئے. لیکن باقی جو دنیا ہے، اب جاپان کی آپ نے مثال دی مثلا، یا فرانس یا جرمنی یا امریکہ، تیل یا نیچرل ریسورسز ہیں ان کے بھی، لیکن انہوں نے کوشش کیا کہ ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کر کے چلے. سائنس، ٹیکنالوجی، نالج، اس سے بڑے ہمارے جو مڈل ایسٹ کے بھائی ہیں انہوں نے نالج یا علم حاصل کر کے اس کو بڑھانے کے بجائے وہ تیل سے چونکہ دولت آئی اس کو بیچے امیر ہو گئے اور باقی کام دے دیا جو فارنرز آتے ہیں، باہر والے. دبئی کو کون چلاتا ہے؟ وہاں کا لوگ تو نہیں چلاتے نا، باہر والے چلاتے ہیں. سو
اب وہاں وہی معاشرہ ہمارے ہاں آ گیا، چونکہ ہم قریب ہیں تو اب یہاں پہ وہی ویلیوز آ گئی کہ علم حاصل کرنا اہمیت نہیں رکھتا، کسی نہ کسی حساب سے آپ امیر ہو جاؤ پھر پیسے باہر لے جاؤ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کا حصہ ہے، جس طرح پاکستان پہ مسلم دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، چونکہ یہ مسلم دنیا کا حصہ ہے تو پاکستان ایشیا کا بھی حصہ ہے۔ تو ایشیا از آلسو اسٹرگلنگ، کہ وہ جو ایشیا کا تاریخی طور پہ سب سے زیادہ امیر کانٹیننٹ تھا، ہم نے بات کی نا 18ویں صدی میں دنیا کی 25% دولت ایشیا میں تھی اور یورپ میں تھی 12%۔ اب ایشیا واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس میں چین بھی جا رہا ہے، انڈیا بھی جا رہا ہے، اوپر انڈونیشیا بھی جا رہی ہے، بہت سے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کے چونکہ یہ جھگڑا ریاست اور معاشرے کے درمیان، اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے، باقی آگے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہی لگا ہے۔ تو یہ اثرات ہے، یہ چونکہ ہم نے یہ کرائسس ابھی تک ریزالو نہیں کیا۔ اسٹیٹ ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو سوسائٹی، جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی ترقی کے لیے مشکلات بڑھتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے تبصرہ سنا جو شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے اسٹرگل بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ میرے خیال میں یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ آپ کے اکیڈمکس میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے۔ خدا حافظ۔